بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریرار۔ سجنوں تو متروں، ٹھیک 24 گھنٹے بعد پاکستان میں لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ تمام تیاریاں دونوں طرف سے مکمل ہیں۔ عمران خان کی طرف سے لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں بھی مکمل ہیں، اور اس کو اسلام آباد میں روکنے کے لیے حکومت بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر سابق سینیٹر اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما فیصل وافڈا کا خودکش حملہ، اس کو خود کا حملہ ہی کہنا چاہیے نا جی، اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اس لانگ مارچ کو خونی لانگ مارچ قرار کیسے دے دیا۔ فیصل وافڈا کو اچانک آنن فانن یہ کیسے نظر آنے لگا کہ جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ لانگ مارچ پرامن ہوگا، ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اس میں لاشیں اور قبریں فیصل وافڈا کو نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کیا یہ کسی کمزور اسکرپٹ کو اس نے کل پڑھا؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو کل دو اہم معجزے ہوئے ہیں جی، معجزے، اس کو معجزہ ہی کہنا چاہیے نا، کہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو چھوڑیے، عمران خان جیسے ایک اہم شخصیت کہ جس میں تمام ٹیلی ویژن انٹرنیشنل ہو یا میڈیا کو ہو، ریٹنگ کے لیے اس کو اگنور نہیں کرتے، اس پہ عمران خان کا ایک لفظ بھی سرکاری ٹی وی پہ چلانا گناہ جرم گنا جاتا ہے۔ اس سرکاری ٹی وی نے فیصل وافڈا کو لائیو کوریج دی۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا نا۔ ایک معجزہ تو یہ ہو گیا، دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کے وہ لکھتے ہیں نا متمنی شرکت، کوئی خط وات لکھیں یا کوئی بچے کی شادی کریں تو خط کے اوپر موٹے سے الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے متمنی شرکت فلاں فلاں فلاں۔ فیصل وافڈا کے متمنی شرکت سرکاری ادارہ پی آئی ڈی تھا۔ وہ کیسے؟ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، خود خشم پہ بھی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور نواز شریف نے پہلی بار فیصل وافڈا کی باتوں کا برا نہیں منایا بلکہ شاباش دی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوا نا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس بات پہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اس کو میرٹ پر ہونا چاہیے اور اس پہ نواز شریف اور آصف زرداری کی حمایت یافتہ نہیں ہونا چاہیے، تو 14 جماعتوں کے سربراہوں نے اور اس حکومتی اتحاد نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا کہ تعیناتی کے حوالے سے اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ رات نواز شریف نے بھی ایک ٹویٹ کیا فیصل وافڈا کو تعریف کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ کیا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد ہی آرمی چیف کی اپنی مرضی سے تعیناتی کروانا ہے۔ گویا نواز شریف دور کی کوری لائے کہ یہ تو جناب حکومت کا خاتمہ واتمہ کوئی نہیں، عمران خان تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ جناب آرمی چیف اس کی مرضی کا لگے، بس یہ اپنی خواہش انہوں نے اس کے منہ میں ڈال دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی خواہش عمران کے کھاتے میں ڈال دی۔ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کل فیصل وافڈا اچانک آنن فانن جب سے ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، اور ہر کو آنکھ اخبار تھی، ہر صحافی، سیاستدان، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کے لبوں پر سوگواری اور
بڑے ہی عجیب لفظ میں مجھ سے ادائیگی نہیں مجھ سے ہو رہی کہ شدت غم سے جو لوگ جو ہے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، وہ سارے معاملات میں فیصل وابڈا کہیں نظر نہیں آیا. کوئی ٹویٹ نہیں، اس کے گھر تعزیت کے لیے نہیں گئے، کسی سے بات ہوئی نہ. اچانک آنن فانن آیا اور پریس کانفرنس کی، اور اس میں کہا جناب مجھ سے زیادہ تو بڑا دوست اس کا تھا ہی نہیں، میں تو ان کا بہترین دوست، اور جناب میرے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہے، ٹیلی فون بھی بار بار وہ دکھاتے رہے ٹی وی کی اسکرین پر کہ اس کا فلاں ذکر آ لے، میرے ساتھ بات، میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ وہ. فیصل وابڈا نے جو کچھ کہا، لوگ کہتے ہیں کمزور اسکرپٹ تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا اس میں کتنی حقیقت، کتنا جھوٹ تھا، اس کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے. آخر اس نے یہ آنن فانن پریس کانفرنس سوجی کیوں؟ یہ خودکش حملہ کس کے کہنے پہ اس نے کیا؟ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ وہ کس کا آدمی تھا، کس نے لانچ کیا تھا، کس نے یہ اسکرپٹ لکھ کے دیا، کس نے پریس کانفرنس کی، لوگوں کو کافی سمجھ ہے، لیکن پھر بھی باتیں تو سامنے آنی چاہیے. کچھ یہاں باخبر حلقے بھی ہیں پاکستان کے اندر، بہت باخبر حلقے، ان کو وقت سے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنی کرتوتوں کا ان کو پتہ نہیں چلتا. اپنے قائدین، اپنے پیارے جاننے والے دنیا جان کو لوٹ کے کھا گئے، اس کا نہیں پتہ چلتا. وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جائیں گے، کیا کر سکتے ہیں، وہ اس کا نہیں پتہ چلتا. مخالفین کے حوالے سے ان کو فوراً پتہ چلتا وقت سے پہلے. کیسے؟ کل پریس کانفرنس 9 بجے انہوں نے کی، اور 9 بجے کی خبر نامے میں دکھائی گئی یقیناً. اور میرے جیسے باخبر صحافی کو بھی، اور بہت سارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی اسی وقت پتہ چلا کہ فیصل وابڈا کچھ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے تھے وہ ہم سن رہے تھے، اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. اور جو صحافی فیلڈ میں موجود ہیں، جن کو پی آئی ڈی کی طرف سے دعوت نامے آئے، ان کو بھی آدھا گھنٹہ پہلے اطلاع ملی کہ وہ کوئی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو بہت سیانے صحافی ہیں اور نیوٹرل ہیں، انہوں نے اسی وقت اندازہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا رہنما، سابق سینیٹر پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے، اور اس کا متمنی شرکت جی میزبان سرکاری ادارہ پی آئی ڈی کیوں ہے؟ اس پہ ماتھا ٹینکا سب کا، ان لوگوں کا. لیکن پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، کیا کہے گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا. شک ہو گیا یہ معاملات کریاں ملائیں. لیکن اس وقت پاکستان کے عوام کو بھی اور باخبر حلقوں کو بھی، جو ٹویٹر پہ جاتے ہیں، وہ وزٹ کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ان کو اس وقت اندازہ ہوا کہ بات تو کوئی بہت لمبی، کوئی گہری بات ہونے جا رہی ہے، جب مریم نواز کی دست راست ایم پی اے ہنا پرویز بٹ نے ٹویٹ کیا کہ 9 بجے ایک سرپرائز عمران خان کو ملنے جا رہا ہے. 7 بجے یہ ٹویٹ ہوا، 2 گھنٹے پہلے. ان کو کیسے پتا تھا کوئی سرپرائز عمران خان کو دینے جا رہا ہے، کو دیا جا رہا ہے 9 بجے، وہ بھی پورا ایگزیکٹ ٹائم. پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور معروف ٹی وی اینکر، جن کا شہباز شریف کے ساتھ کوئی شادی وادی کی بھی باتیں چلتی رہی ہیں، مجھے نہیں پتا درست بھی ہے یا نہیں ہے، ان کا بھی ٹویٹ آ گیا. محترمہ کا بدنام ہے نون لیگ کے حوالے سے کافی، شہباز شریف کے تعلق کی وجہ سے. انہوں نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کیا کہ لانگ مارچ سے کے غبارے سے ہوا نکلنے جا رہی ہے 9 بجے، الرٹ رہیے، دیکھیے ضرور. یہ 2 گھنٹے پہلے ان کو کیسے پتہ چلا؟ پھر اسی طرح باقی طلعت حسین اور باقی جو صحافی ادھر ادھر کے، انہوں نے جناب ٹویٹیں شروع کر دی. لوگ پریشان، حیران، ہو کیا رہا ہے، ہر کرنے جا، ہو کیا رہا ہے، سرپرائز کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. فیصل وابڈا 9 بجے پھر جناب ٹی وی پہ نمودار ہوئے، تو انہوں نے جو کمزور اسکرپٹ پڑھا، سنایا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا.
اکثریت کو یقین نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ منسٹر رہے ہیں، فواد چودھری نے فوری طور پہ اس کے بعد ٹویٹ کیا کہ فیصل وافڈا کہنا کیا چاہ رہا تھا اس کی سمجھ نہیں آئی، کل وہ لانگ مارچ میں مجھے ملے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ آپ نے آخر کہنا کیا تھا، کیا کہا، آپ کا مقصد کیا ہے کہنے کا، ہمیں نہیں سمجھ آئی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ بے ربط گفتگو، جملوں کا آپس کے ساتھ ملاپ کوئی نہیں۔ مقصد سجنوں تو متروں کہ یہ پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری سیاسی طور پہ لوگوں کو اس طرح دیکھی، جب لوگوں کو لوٹا بنایا جاتا تھا نا زبردستی، تو ان کی پریس کانفرنسیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت میں ایک سرخی جمایا کرتا تھا جس کو میں رپورٹ بھی خود کرتا تھا اور پھر سرخی بھی خود لکھ کے دیا کرتا تھا، فلاں فلاں صاحب کی سسکتی ہاں یا نہ، جو بھی اس وقت معاملات ہوتے تھے، سسکتی، انہوں نے کل جتنی گفتگو کی وہ سسکتی ڈرے ڈرے لفظوں میں، اعتماد نہیں تھا بات کرنے میں، کہہ کچھ رہے تھے اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ بہرحال یہ ایک معاملہ الگ سے ہے، ساری دنیا نے، آپ نے بھی دیکھا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ فیصل وافڈا کی تقریر سے فوری بعد نواز شریف کا شاباش دینا اور ٹویٹ کرنا کہ لانگ مارچ اس مقصد کے لیے عمران خان کرنے جا رہا ہے۔ آرمی چیف کے معاملے میں، ان کی تعیناتی کے معاملے میں پھر ایک بار تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب آرمی چیف کی تعیناتی کون کروا رہا ہے، کون کرے گا، کس نے رکھنا ہے، کس نے نہیں رکھنا، اب یہ سارے معاملات میں جو ہے ایک پھر نیا تنازع جو ہے کھڑا ہو گیا۔ اس طرح شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، وہ ان کی ٹویٹس بھی ساتھ ساتھ اسی طرح اسی حوالے سے کہ فیصل وافڈا کو جس طرح کے تھپکی دی جاتی ہے۔ اب فیصل وافڈا واقعی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مختلف نام لیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ مجبوری کی حالت میں سسکتے اس نے کمزور سکرپٹ پڑھ دیا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، وقت آنے کے ساتھ ساتھ جو ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سارے معاملات میں سجنوں تو متروں لانگ مارچ کہتے ہیں کہ ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاریاں بھی ہیں، اور ارشد شریف کی آج جہاں فیصل مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، رقت امیز مناظر ہیں، ان کی اہلیہ، والدہ، ان کی بیٹی کا رونا اور ان کی دعائیاں جو ہیں وہ سینے اور کلیجے چیر رہے ہیں، اور عام آدمی بھی جن کا ان کی سیاست سے تعلق واسطہ نہیں ہے وہ بھی اس رقت امیز مناظر سے آپ دیدہ ہے، رو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس بے گناہ قتل ہونے والے شخص کے قاتلوں کو عبرت کا نشان بنا دو، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے قتل کروایا، اور پاکستان کی سیکورٹی اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے لوگ عبرتناک سزا کے جو ہے وہ مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین آج سب لوگ ارشد شریف کے لیے دعائیں جو ہے وہ ضرور کریں، اور ان کی مغفرت کے لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین سجنوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔